محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وآلہ اصحابہ اجمعین۔ عزیز دینی بہنوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت جس کو ابھی میں نے درمیان حمد و ثنا آپ کے آگے پڑھی ہے، جس کا معنی یہ ہے سورہ الحج ہے، یہ سورہ نمبر 22 کی آیت ہے، آیت نمبر 77 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ارکعوا واسجدوا وعبدوا، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی ربکم، اپنے رب تمہارے رب کی عبادت کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور نیکی کرو تاکہ تم فلاح ہو جاؤ۔ میری عزیز دینی بہنوں، اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو کھلے طور پر اس بات کی تعلیم فرما رہے ہیں کہ عبادات کے ساتھ ساتھ ایک ایمان والے بندے کے اندر اخلاق حسنہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ دیکھیے جہاں پر ورکعوا واسجدوا وعبدوا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، رکوع، سجدہ اور بقیہ دیگر عبادات کا اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ یہ فرماتے ہیں اور وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور عمل کرو نیکی، خیر کا عمل کرو۔ خیر سے مراد کیا ہے؟ اچھے اخلاق، یہ ہے حقوق العباد، جو دیگر معاملات بقیہ زندگی میں بھی، زندگی کے دوسرے معاملات بھی حسن اخلاق کے ساتھ عمل میں لاؤ۔ تو اسی سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک عبادات اور دوسرا حسن اخلاق، یعنی کہ عبادات جس کو حقوق اللہ میں شمار کیا گیا ہے، اور یعنی کہ حسن اخلاق وہ جو حقوق العباد ہے، اور دونوں کا مجموعہ ہی اسلام ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ماشاءاللہ تعلیمات کی ترقی کا زمانہ ہے، لوگ جہاں ہم دیکھتے ہیں نماز 5 وقتہ نماز کو چھوڑے تہجد کی بھی پابندی کر رہے ہیں، لیکن اتنا ہی معاشرے میں تکبر، میں پنا، یعنی کہ دیکھیے اپنی خودی، اپنی انا کے لیے جینا اتنا عام ہو چکا ہے کہ اخلاق صحیح چنندہ بندوں میں ہی ہم کو ملتے ہیں۔ جبکہ الحمدللہ ابھی آپ نے اتنی تقاریر سماعت فرمائی جس میں ہم نے دیگر تمام احادیث میں یہی سنا کہ حسن اخلاق کی کیا اہمیت ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ حسن الخلق نصف الدین، اچھے اخلاق آدھا دین ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں اخلاق، بہترین اخلاق کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ اسی لیے تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بہترین اخلاق کی تعلیم دی، جس طرح کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان عبادات کے بعد اگر ہم توجہ دیں تو اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی بھی تعلیمات دی ہے، اچھے اخلاق کی تعلیمات جگہ جگہ۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں تفصیلی ایک آیت، جیسے سورہ لقمان کی آیت ہی کو لے لیجیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کے ذریعے سے جو ان کے یعنی کہ بیٹے کو تربیت دینے والی آیتیں بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کچھ اس طرح سے ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 17 سے 19، 17 سے 19 تک اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اقیم الصلاۃ۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر، اور فرماتے اللہ تعالیٰ وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، آپ نے کہا اور نیکی کا حکم دو۔ کیا بتا رہے؟ معروف کے معنی اچھائی اور بھلائی کا حکم دے۔ اور دیکھیے جب دے تو اس سے مراد یہ ہے خود بھی اس پہ قائم رہو، پھر دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرو، کیونکہ بھلائی، اچھائی پورے معاشرے میں پھیلانا ہے، نہ کہ صرف ان عبادات کو اپنی ذات تک، اپنی زندگی تک محدود رکھنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر کہا انہوں نے وَنَهَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی کے کاموں سے روکو، یعنی کہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، امت محمدیہ کو جو دنیا میں بھیجا، ان کا مقصد ہی یہ ہے نہ صرف یہ کہ عبادات کرتے رہیں، اخلاق کی پرواہ نہ کریں، بلکہ عبادات بھی صحیح کریں اور اخلاق بھی صحیح کریں، اور خود اپنے اور اپنے معاشرے کے لیے اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے میری بہنوں ایسے تو یہ ذمہ داری جو دعوت توحید ہے، دعوت اخلاق ہے، بھلائی کا کام اور برائی سے روکنا، ہر امت پر اللہ نے یہ ذمہ داری عائد کی، لیکن بنسبت دیگر امتوں کے امت محمدیہ ایک ایسی امت ہے کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی، قرآن مجید آخری کلام، تو ہم کو اللہ نے اس ذمہ داری کو اور بھی اہمیت کے ساتھ سونپا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اور برائی سے روکو
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بے شک کے کام، یعنی کہ جب اگر اس کام میں تجھے مصیبت پہنچے کوئی تو اس پر صبر کر. تو اسی سے ہم کو پتا چل رہا ہے کہ جب آپ حق کو بولنے کے لیے نکلیں گے تو اور برائی سے روکیں گے. دو چیزیں نیکی ہے میری بہنوں. دیکھو، ایک اچھائی کی طرف بلانا، دوسرا برائی سے منع کرنا. ہم احادیث اور قرآن میں بھی غور کرتے ہیں، جہاں جہاں اللہ نے جنت کا ذکر فرمایا وہیں پر جہنم کا بھی ذکر آیا، جہاں جہنم کا ذکر آیا وہاں جنت کا آیا. اسی طرح جہاں پر بھلائی کی دعوت دی گئی وہاں برائی سے روکا بھی گیا. جیسے کہ ہم نے ابھی طالبات کے حدیث میں سنا، جہاں یہ بتایا گیا کہ اچھے اخلاق کی طرف رغبت دلائی گئی تو وہیں پر یہ بھی بتایا گیا کہ غلط جو اخلاق ہے اس کی سزا بھی ہے اللہ کی طرف سے. تو اس طرح اللہ جب، لیکن دیکھیے دنیا میں یہ ایک دستور حق ہے، جب اچھائی کے لیے کہیں گے تو لوگ اتنا پھر بھی آپ کے قریب آ جائیں گے، لیکن جیسے ان کی غلطیوں کا ان کو احساس دلایا جائے گا لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہوئیں گے. یہ بات نبیوں کے ساتھ بھی ہوئی، اللہ کے تمام اچھے بندوں کے ساتھ، تو یہ ہر ایک کے ساتھ پیش آئے گی. لیکن اس سے ایک اللہ کے بندے کو بددل ہو کر دعوت توحید کو یا کسی بھی ہم کوشش کو روکنا نہیں چاہیے. اسی لیے تو اللہ کیا فرماتے ہیں، کس طرح کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب کوئی مصیبت تجھے پہنچے تو اس پر صبر کر. اللہ تعالیٰ سے بھی نا امید نہ ہو، نہ تو کسی طرح ہڑبڑا جا اپنے ایمان کو خراب کر، بلکہ صبر کر. اور فرمایا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ کام بڑا سخت ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اپنے اچھے بندوں کے لیے. اور اللہ فرماتے ہیں میری بہنوں، آگے انہوں نے کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اب دیکھیں انہوں نے کیا نصیحت کی، اور لوگوں کے آگے اپنے گال مت کھلا. تو مطلب کیا ہے، جیسا اکڑ کے اتراتے ہوئے، مطلب گال کھلانے سے مراد کیا ہے، تکبر کا اظہار. چہرہ انسان کی کیا ہے، جسم کے اور دل کے اندر جو حالات چلتے ہیں نا اس کی کتاب ہوتی ہے. تو چہرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی خوش ہے تو چہرہ کھلا کھلا ہوتا ہے، اگر کوئی غمزدہ ہے کتنی اچھی محفل میں آؤ ہم چہرہ دیکھ کے بولتے ہیں نہیں لگ رہا کوئی پریشانی ہے آپ ہے نہیں ہے. اس کے لیے کوئی بڑے سائنٹسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چہرہ تقریباً ہماری باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کسی کو درد ہو تو میری بہنوں اسی طرح کسی انسان کے دل میں انا ہو، تکبر ہو تو چہرے کے اوپر وہ ظاہر ہو کے آتا ہے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے اتنا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہاں کیا بتا رہے ہیں، آپ نے اپنے بیٹوں کو کیا پیاری تربیت کی، کیا فرماتے اور میرے بچے لوگوں کے آگے گال مت کھلا. اور فرمایا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر مت چل، اترا اترا کر. تو مطلب تکبر کا یہ انداز ہے. دیکھیں یہ بھی اکڑ کر اتراتے ہوئے چلنا کہ جتنا اپنے اتنا کوئی ہے ہی نہیں، چاہے کسی معاملے میں کیوں نہ ہو، مال کا غرور ہو یا شہرت کا غرور ہو یا وہ علم کا بھی غرور ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. میری کسی معاملے میں بھی کسی کا اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو فرمایا اللہ نے کہ پھر انہوں نے کہا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی خورے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. دنیا میں میری بہنوں خواہ ان کو دیکھ کر لوگ مروب ہو یا ان کی شان کے لیے بڑائیاں کریں، لیکن اللہ اس کو نہیں پسند کرتے. یہ مثال ہم دیکھتے ہیں نا، جس طرح کے قارون کے معاملے میں قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کیا ہے، ہماری تربیت ہے. قارون کو جب اللہ نے دولت دے کر آزمایا تو اس کے اندر تکبر آ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے. اور لوگ بھی اس کو دیکھ کر سوچنے لگے ارے کل تک کیا زندگی ہوگی. کئی تو دل میں یہ بھی سوچتے کہ اے کاش کہ ہماری بھی زندگیاں قارون کی طرح ایسا کچھ کرشمہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا تو کتنا اچھا تھا. لیکن میری عزیزو ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنے خزانے کے ساتھ، یعنی کہ وہ تمام شان و شوکت کے ساتھ اپنے یعنی کہ پورے لو لشکر کے ساتھ وہ نکلا. لوگ دیکھتے تھے جب وہ نکلتا تھا راستوں پہ تو اس طرح لوگ جھانک کر تمام لوگ راستوں پہ ٹھہر کے دیکھنے لگے کہ کس طرح وہ جا رہا ہے اپنی شان و شوکت کے ساتھ. اللہ نے لوگوں کے نظروں کے آگے اس کو کیا کیا، زمین کھولی اور اس کو اس کے اندر دفن کر دیا. اور وہ اترتا ہی جا رہا. یہاں تک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت تک وہ دھستا ہی رہے گا، اس وجہ سے اس کی تکبر کی وجہ سے. لہٰذا اللہ نے اسے سزا دی. اللہ اس لیے کیا فرماتے ہیں، اللہ کی اگر کسی کو کوئی نعمتیں دی تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. چاہے خوبصورتی ہو، چاہے مال و دولت ہو، چاہے اولاد کی کثرت ہو، چاہے علم کی رحمت ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اسی لیے اترانا کیسا، تکبر کیسا، بڑائی تو اللہ کی ہے کہ اللہ نے اگر ہم کو نوازا تو اس کا احسان ہے.
تو بندے کو تو اور بھی زیادہ اللہ کے شکر گزار ہونا چاہیے. یہ ہے حسن اخلاق. جیسے آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں, اللہ نے کتنی نعمتوں سے ان کو نوازا تھا دیگر انبیاء کرام کی جگہ پر, یہاں تک کہ وہ جانوروں کی تک بولی جانتے تھے, پرندوں کے ساتھ ساتھ دیگر حیوانات کی بھی. تو ایک مرتبہ سورہ نمل میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے جا رہے تھے, تو دیکھا چونٹیوں کی ایک لین, چونٹیوں کا ایک لشکر جو ہے کہیں جا رہا تھا. سردار چونٹی جو سب سے آگے تھی تو آج چونٹیوں کی وادی سے گزر رہے تھے, تو لہٰذا اس سردار چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھ لیا ان کے لشکر کو, تو لہٰذا اس نے پلٹ کر اپنی بقیہ چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ, انسان آ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو تو ہم کو دیکھے نہیں, کیونکہ چونٹی ایک بہت چھوٹی مخلوق ہے نا, جلدی دکھائی دیتی ہے, ہم کو دعوت دیتی ہے مگر, تو اگر نہیں دیکھ کر انجانے میں اگر ہم کو رون دے تو ہمارا تو نقصان ہوگا, لہٰذا چلو اندر چلی جاؤ. سلیمان علیہ السلام کیونکہ بولی جانتے تھے میری بہنوں, تو آپ ایک دم اللہ کے شکر گزار ہو گئے. آپ نے اللہ کی حمد بیان کی. رب العالمین آپ کی رحمت ہے کہ آپ نے مجھے ان کی بولی سمجھنے کی توفیق بخشی, ورنہ اگر میں انجان ہوتا تو مجھے کیا پتا, میں بھی ان کو رونتا ہوا چلے جاتا, کیونکہ میں ان کی بولی کو سن سکتا ہوں, اسی لیے میں نے توجہ دی اس پر. تو اس طرح آپ کیا کریں, دیکھو یہ لینگویج آتی بول کے, یعنی کہ حیوانات کی لینگویج آنا, جانور کی بولی سمجھنا کوئی چھوٹی بات ہے, لیکن آپ کیا کریں, شکر ادا کریں. اگر ہم کو 1 سے 2, 2 سے 3 ذرا لینگویج زیادہ آ گئے تو ہمارے اتنے کوئی رہتے ہی نہیں. آپ دیکھو انگریزی پٹ 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 سمجھ میں آؤ, آگے والا کوئی کھوتے رہتے ہیں, کیوں, کیونکہ آری بھائی کو لوگوں کو سنانا ہے. تو لہٰذا میری بہنوں دیکھا یہ ایسے نہیں, بلکہ اچھے اخلاق کیا ہے, اللہ کی شکر گزاری ادا کریں. سلیمان علیہ السلام اللہ کے شکر گزار ہو گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس نعمت سے نوازا. اب دیکھو آج ہماری صلاحیتوں کو, ہم کالی چونٹیوں کو شکر ڈالتے, لال چونٹیوں کو جلا دیتے ہے. اکثر لوگ کرتے, آج بھی 60% مسلمان ایسے ہی کام کرتے, لال چونٹی نکلی تو جلا دو. حالانکہ جلانے والا کام تو کبھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ عذاب اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چونٹیاں بھی تو اللہ کی ہے, کہ کوئی اور مخلوق کو کوئی اور پیدا کرنے والے ہیں. یہ ہمارے کتنے کمزور ایمان کی علامت ہے. یہ بولتے نہیں وہ لال چونٹی شیطان کے لیے دی جاتی. استغفر اللہ میری بہنوں, خالق کائنات مکمل اللہ تعالیٰ ہے. کائنات میں کچھ شر والی چیزیں بھی ہیں, کچھ خیر والی بھی. اچھا تو ایک چونٹی کاٹی زیادہ درد ہوگا تو شیطان کی ہوگی, ایک چونٹی کاٹی ذرا زیادہ درد دیکھوا تو بولے وہ اللہ کی. ایسا بالکل نہیں ہے, یاد رکھیں. تو یہ دیکھا ہماری کم علمی کا نتیجہ, اور میری عزیزوں ایسا نہ ہو. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے. زندگی کی کوئی بھی نعمت اگر اللہ نے دی ہے تو اللہ کا احسان ہے, اور ایسی ہی تربیت ہم کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی کرنی چاہیے. دیکھیے آج کے زمانے میں ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے بااخلاق ہو, ہے نا, ادب سے بات کریں, نرمی سے بات کریں, بدتمیزی والی بات نہ کریں. لیکن میری عزیزوں یہ لوگ یہ سیکھ کہاں سے رہے ہیں؟ صبح سے شام تک ان کا وقت کہاں گزر رہا؟ ہمارے ساتھ میں. صبح اٹھے کہ جب سے اگر والدین ہی تمیز سے بات نہیں کریں گے تو بچے کیسے تمیز سے بات سیکھیں گے؟ اگر ہم گھر میں اری تری کا ماحول بنا کے رکھیں گے تو ہمارے بچے آپ ابھی کہاں سے بولیں گے؟ گھر کے ماحول میں گالی گلوچ رہے گا تو بچے کیسے اسلامی تعلیمات, اسلامی باتیں کریں گے؟ صبح اٹھ کر سلام کرنے کا ماحول ہم نے گھر میں نہیں بنایا تو ان کو ماحول ملے گا کیسے؟ ہر گھر اسلام کا مدرسہ ہے. ایسے کیوں کہا کسی شاعر نے کہ اصلاح معاشرہ تمہیں منظور ہو اگر تو بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے. اس لیے کہا کیونکہ ماں کی گود سب سے پہلے مدرسہ ہوتی ہے. تو میری بہنوں ہم اپنی ہی مثالیں لے لیجیے. ہم چاہتے ہیں, دیکھیے دنیا کی بھی تو حقیقت ہے نا, کہ اگر ہم چاہتے کہ ہم کو پھول ملے تو ہم گھر کے صحن میں کس درخت کو پھیریں گے, کس درخت کا بیج لگائیں گے؟ پھول کا بیج لگائیں گے. تھوڑے نا ہم کانٹوں کا بیج لگائیں گے اور جب بڑھ جائے درخت تو پھولوں کے لیے اس کو جھنجھوڑیں گے تو کیا وہ ہم کو پھول دے گا؟ اگر کسی پھل کی چاہت ہے تو بیج اسی کا لگانا پڑے گا, پھول کی چاہت ہے تو بیج اسی کا لگانا پڑے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماحول, ہمارے گھر کا ماحول اسلامی ہو, ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو. تو ایک تو ماحول بنائیں, دوسرا پھر معاشرے میں ان کو کیسی جگہ بھیج رہے ہیں اس کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے. اور آج کا معاشرہ تو ہر طرح دیکھو مغربی تہذیب کا شیدائی بنا ہوا, تو لہٰذا اس کی بھی خیر خبر لے. میری عزیز دینی بہنوں, آج ہر مسلمان نماز روزہ حج زکات کے لیے تو سب دوڑے دوڑے جاتے ہیں. رمضان میں مسجدوں میں کمی نہ ملے گی, تراویح قیام اللیل لیلۃ القدر میں کوئی کمی نہ ملے گی, لیکن پھر آپ دیکھیے عید نماز بھی نہ ہوگی, برتھڈے کے کیک کاٹے جائیں گے.
बद अखलाकी की अलामतें आप देखिए, छोटी बात होगी तो झगड़े में पूरा खानदान उतर आएगा, आपस में तो मुसलमान लड़ेंगे तो गालियां सुनने को मिलेंगी। ये तमाम चीजें हमारे यहाँ चल रही है। फिर बताएं कैसे माशरे से हम उम्मीद रखते हैं कि भलाई को हम पाएंगे। अजीज दीनी बहनों, इसकी शुरुआत हमको अपनी जिंदगियों से करनी है। अगर हम चाहते हैं तो अपने घरों में माहौल बनाना शुरू कीजिए कि हम अच्छा माहौल चाहते हैं तो अपने ही घरों में तरबियत कीजिए। हर माँ चाहती है बच्चे नमाजी बने लेकिन खुद फजर को नहीं उठते। हर कोई चाहते हैं बच्चे रोज कुरान पढ़े लेकिन खुद नहीं पढ़ते। तो कोशिश करें, जितना आप कर सकते हैं आप और मैं कोशिश करेंगे तो हमारे घरों के माहौल में इस्लाह होगी। मेरी अजीज दीनी बहनों, इसीलिए तो आप देखिए मौरूसी मुसलमान के माहौल की एक मिसाल आप लेंगे उम्मत की माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बचपन से लीजिए। मौरूसी मुसलमान यानी कि जैसे हम सब हैं, मौरूसी किसको बोलते हैं? विरासत में पैदा हो जाने वाले। तो हम सब कौन है? विरासती है ना, मुसलमान, खानदानी मुसलमान, दादा परदादा ऊपर से मुसलमान चले आ रहे। ठीक है, तो इन्हीं की एक मिसाल बयान कर रही हूँ भाई कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके बचपन का जमाना है उम्मत के माँ का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर गए किसी काम से, क्योंकि वो एक बड़े करीबी साहबी थे, करीबी दोस्त भी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर और दीगर जाया करते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए तो देखा सहन में आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मिट्टी के खिलौनों से खेल रही है। उनमें कई सारे ऐसे भी है जो यानी कि जानवरों के खिलौने भी है। आप खेल रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए। फिर आप अपने काम से फारिग हुए तो निकल के लौटने लगे तो देखा उम्मत की माँ अभी भी खेल रही है, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर खेलते रहते ना। तो आपने देखा तो पूछा आयशा, यानी कि खिलौनों की तरफ तवज्जो दी तो उसमें एक घोड़ा भी था और उस घोड़े को पर लगे थे, पर घर का बने हुआ है मिट्टी का खिलौना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा देखा, पूछा आयशा के घोड़े को तो पर है। तो उम्मत की माँ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने देखे क्या है, 4 से 5 साल की उम्र है आपकी, है ना। 6 साल में तो आपका निकाह हुआ, 9 साल में विदाई। तो मेरी बहनों 4 से 5 साल की उम्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आयशा आपके घोड़े को तो पर है, आमतौर पर तो घोड़ों को पर नहीं होते। तो उम्मत की माँ ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े को पर थे तो आयशा के घोड़े को क्यों नहीं हो सकते? सुभान अल्लाह। मेरी अजीज दीनी बहनों, देखिए इससे क्या पता चला जैसे माहौल कैसा होना चाहिए। तो ये है मौरूसी मुसलमान की मिसाल। लेकिन आज हमारे घरों का माहौल कैसा है? हम खुद व्हाट्सएप में परेशान हैं, हम खुद सीरियलों में परेशान हैं। तो अब हम चाहते हैं लेकिन बच्चे इस्लामी रहना, तो ये कैसे होगा बताइए? हम अगर माहौल को, घरों को बदलेंगे, हमारे बच्चे बदलेंगे। मेरी बहनों, लाख पढ़ने जाए वो लोग 4 घंटे पढ़कर आएंगे, टीचरों के डर को पढ़ेंगे, स्कूल के डर को, घर में आएंगे, बाकिया जो ज्यादा वक्त वो गुजार रहे हैं क्या पा रहे हैं? बैग फेंकते ही घर में टीवियां खुल जाते हैं। अम्मी को भी टीवी का शौक है, दादी नानी को भी सीरियलों का शौक है। तो अब ये देख रहे क्या कि इनको माहौल में अखलाक मिले, तरबियत मिले, इस्लाम मिले। आज तो कार्टून में भी, बेहुदगी में भी हम, तो ये बच्चे कैसे दुरुस्त होंगे बोले? अब आगे माशरे का क्या होगा? आज का हाल ये है तो आगे का क्या होगा? जिस माहौल में हम अपने आने वाले जनरेशन को छोड़ के जाने वाले, हम आने वाली नस्लों को छोड़ेंगे, क्या दे के जाएंगे? सोचिए आज अगर ये माहौल चल रहा है जिसमें थोड़ी बेपरवाही लेकिन इल्म की कसरत है। हकीकत भी है मेरी बहनों, अल्लाह ताला भी अमल को मांगते हैं। याद रखिए, अमल ही कामयाबी की बुनियाद है। और इसीलिए हमको चाहिए कि हमारी जिंदगी में जितनी भी अहदीस पढ़ी गई ना, वो हमको अहमियत दिखाती है। अभी किसी ने पढ़ा माँ का दर्जा, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, तालिबा ने पढ़ा अल वालिदु वसतु अब्वाबुल जन्नह, कहीं पढ़ा गया अल अम्मु वालिदुन अल खालतु वालिदतुन। आज वालिदैन के ताल्लुक से परवाह नहीं है तो चाचा और खाला को कौन एहतराम दे रहे हैं आप बताइए? बदतमीजी की बात हो गई, क्योंकि हम आप तरबियत देते, बेटे अगर कोई कुछ बोले ना, खाला वाला कुछ बोले तो बोलना अम्मी बोले, कर सकते हम जो चाहे, पर अम्मी नहीं टोकते जी आप कौन है? अगर आपके बच्चे कभी शिकायत करेंगे, वो वक्त था मेरी बहनों, आज से अगर 30 साल पहले हम देखें, इल्म की कमी थी लेकिन कम से कम एहसास था, पड़ोस का भी लोगों में डर होता था, ऐसे माहौल से हम गुजरे। लेकिन आज आप देखिए रिश्तों से भी झगड़ने की आदत हो गई, किसी की डर ही नहीं रहा दिलों में। ये कौन कर रही? हम आप भी इसको इनकरेज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे है, अल्लाह बता रहे हैं कि नेक बाप की मिसाल, इससे बाप या माँ दोनों भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब घर को जाके बोलेंगे देखा उनके लुक़मान हकीम ऐसा बोले कहते आप इस सही नहीं है जी। हालांकि अल्लाह ताला ने माशी जिम्मेदारियों से ख़वातीन को दूर रखा। क्यों दूर रखा? ताकि हम औलाद की परवरिश करें, घर की जिम्मेदारियों को समझें। हाँ, कोशिशों के बावजूद अगर नुकसान हाथ आ रहा तो ये समझिए या तो हमारे ईमान की आजमाइश है,
میری بہنوں صبر کریں، دعا کریں، اللہ وہ بھی درست ہوگا، لیکن کوشش کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے ہم کو، تو لہٰذا آپ دیکھیے کیسی تربیت کریں۔ اب اگر ہمارے بچے ہم سے آ کے کہتے ہیں اب مزاق چاچا نا میرے کو اس غلطی کے اوپر ٹوک رہے تھے، تو ہم بولتے انہوں کیا کون ہے بولنے والے، ان کے بچوں کو دیکھ لیے کہتے ذرا جا کے ٹوکا بولو، ان کے بچوں کو آئندہ بولے نا بیٹا ڈھل کے جواب دے کیا، تب آپ بتائیے آج وہ ان کو جواب دے رہے کل ہم کو جواب دیتے۔ تو آج رشتے نام کی چیز کی اہمیت دے رہے، انسان ایسے جی رہے جیسے باڑے میں بنے ہوئے جانور، کسی سے کسی کو سلوک اور حسن سلوک اور خلوص کی اہمیت ہی باقی نہیں رہی میری بہنوں۔ ہر رشتے کو تو آج دیکھیے دھیرے دھیرے ماحول ایسا ہو جا رہا، ماں باپ بھی بوجھ دکھ رہی، بھائی بہن بھی ایک بڑی پریشانی دکھ رہے لوگوں کو۔ تو دیکھو اخلاق کے معاملے میں آج معاشرہ کہاں چلے گا، ہر کوئی اس کے لیے تڑپ رہا ہے کہ معاشرے کا ماحول اچھا ہو، گھروں میں خلوص ہو، دلوں میں خلوص ہو، لیکن کیوں نہ تبدیلی اپنے ذات سے کرے ہم، اپنے گھروں سے کرے ہم، رشتوں کو نبھانے کے لیے خود آگے بڑھے ہم۔ تو دیکھیے ایسے تو انقلاب آئے گا نا، تبدیلی آئے گی نا انسانوں میں، کہ ہم سب بولتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، لوگ ہمیشہ امید کریں گے آگے والا ہی کچھ کرے، تو یہ کیسے ہوگا بھلا؟ یہ چیز اگر ابراہیم علیہ السلام سوچے ہوتے تو کیا توحید کا وہ پہلا قدم اٹھتا؟ جب ان کو اللہ کی پہچان مل گئی تو سب سے پہلے قدم انہوں نے اٹھایا۔ اسی طرح صحابہ نے جس نے جانا دین کو وہ آگے بڑھے کہ ہم اسی کو اپنائیں گے، ہم اس کے تابع ہو جائیں گے۔ تو میری عزیزوں آج معاشرے کو حسن اخلاق کی اور حقیقت میں حقوق و لباس کی بڑی ہی زیادہ ضرورت ہے، اور اسی لیے اس چیزوں کی تربیت کرنا بھی ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ گھروں کے ماحول میں ان چیزوں کو لانا، بات چیت کے آداب سیکھیے، اخلاق سیکھیے، نماز روزہ زکات کے لیے، بلکہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دو چیزوں کی تم ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ اپنایا گیا پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو دو جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان، پھر فرمایا جو دو ٹانگوں کے بیچ میں۔ اب آپ دیکھیں لیکن پہلی چیز کدھر بتائی گئی، تو سب سے زیادہ نقصان کس سے ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اشارہ کر کے بتائیے جو تم کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، جہنم میں بھی اللہ نے دیا میری بہن۔ دیکھیے اس کو ہم کس طرح سے استعمال کریں گے، ویسے اگر آپ ڈیلی اذکار کی عادت ڈالیں گے، دعاؤں کی عادت ڈالیں گے، اور اچھے اخلاق، نرمی سے بات، نیک باتیں اگر اپنی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ یہی ہمارے لیے ذخیرہ بنے گا آخرت کا۔ اگر ہم جہالت، جھڑکی، غصہ، تو اس کا نقصان بھی ہوگا، یاد رکھیے، اور پھر دوسرا دنیا میں بھی نقصان، نہ ہماری عزت، نہ وقار، نہ کسی کی نظروں میں احترام۔ اگر کوئی بات بھی کریں گے تو ڈر کے گھبرا کے کریں گے، ایسی کوئی اہمیت ہو سکتی ہے بھلا زندگی کی؟ دوسری چیز کیا ہوگی، آخرت میں اس کا نقصان۔ تو میری عزیزوں اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جس طرح نماز روزے زکات کا حکم دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ حسن اخلاق کے تعلق سے فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے بیٹے زمین پر اکڑ کر اور اطراف پر مت چلو، یعنی کہ کبھی ہم اچھا کہنے کریں، یہ تمام بھی چیزیں آتی ہیں اس کے اندر، یاد رکھیے۔ تو کسی بھی معاملے میں تکبر مت کرو زمین کے اوپر کسی بھی چیز کو لے کر، اور فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخ خورے اور تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے، اور فرمایا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر، اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی کہ اپنی زندگی کے معاملے میں میانہ روی کے بارے میں اعتدال اختیار کرو، درستگی اختیار کرو، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ بات چیت کے معاملے میں اپنی آواز کو پست رکھو، تو کوئی بات بولنا ہے تو آپ کو بتانے کے لیے زور سے مت بولو، یہ نہیں بولا ذرا، بلکہ جاہلانہ بات چیت مت کرو، اور بہت زیادہ چلا کر بات مت کرو، اور کوئی دو بات کر رہے آپ بیچ میں جا کر بات مت کرو، کسی کی بات ختم نہیں ہوئی خود بات کرنا شروع کر دی، ایسی بات مت کرو، اور بدتمیزی والی، جہالت والی، گالی گلوچ، ایسے باتیں مت کرو۔ اور جس طرح کہ ہم نے سنا ابھی چھوٹی چھوٹی تعریفات سے، غیبت، چغلی، یہ سب کیا ہے، بس زبانی ہے، زبان کا غلط استعمال ہے، برے اخلاق ہے یہ، ان چیزوں سے بچو۔ تو لہٰذا کیا بتایا جا رہا کہ اور پست آواز سے بات کرو، اور فرمایا گیا ان انکر الاصوات من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آپ نے کہا میرے بچے دیکھو بد کلامی نہ کرو، ایسی آواز سے بات مت کرو، کیونکہ بدترین آواز، سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں دیکھا اخلاق کی کتنی پیاری تربیت ہے۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ
آپ اللہ تعالیٰ نے حامیم سجدہ سورہ حامیم سجدہ آیت 34 میں فرمایا برائی کو بھلائی سے دفاع کرو، یعنی کہ کوئی برائی ہے بھی تو تم بھلائی سے دفاع کرو. لیکن میری بہنوں آج تو بھلائی کو بھی بھلائی نہیں مل رہی. آپ دیکھیں والدین کی آواز کم اور اولاد کی آواز اونچی ہو گئی. آج کل ڈرنا پڑ رہا بچوں سے، گھروں کا ماحول ایسا ہو چکا ہے، اتنی بڑی بڑی آوازیں نکل رہی ہیں. پھر اسی طرح ہر وہ جگہ پہ ایک وقت ایسا تھا میری بہنوں، جو خبام جو سرپرست ہوتے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں کر گئے کہ الصلاۃ والصلاۃ کما ملکت الایمان، دیکھو نمازوں کی پابندی کرنا یہ آپ کی آخری نصیحتوں میں سے ایک ہے، اور اپنے زیر دست جو ہے ان کے اوپر زیادتی نہ کرو. لیکن آج معاملہ ایسا ہو گیا مردوں سے زیادہ خواتین کی آواز نکلتی ہے باہر، جھگڑے، چیخنا، چلانا. دیکھیے وہ ہمارے خبام ہیں، احترام نام کی چیز ختم ہے. اسی طرح ماں باپ پہ چلانا، یا ہر جگہ ہم دیکھیے کون ہے وہ ہمارے سرپرست ہے، وہ ہم سے بڑے ہیں، بزرگ ہے، احترام نام کی چیز ہے ہی نہیں ہمارے اندر. کس سے کس طرح سے بات کریں گے؟ استاد سے بدتمیزی، والدین سے بدتمیزی، سرپرستوں سے بدتمیزی، عوام سے بدتمیزی، یہ بالکل صحیح چیز نہیں، یہ اخلاق نہیں ہے، یاد رکھیے. اور کیا بتایا ذرا، اگر کوئی برائی بھی کرے تو تم کیا کرو، بھلائی سے اس کو دفاع کرو، بھلائی سے بات کرو. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے، فرماتے ہیں یقیناً، اور جس سے پھر وہی جس کے جو اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسا تمہارا دلی دوست ہے. یعنی کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی بھی کرے تو اس سے بھلائی کرو تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے تمہارے دلی دوست ہے. تو میری عزیز دینی بہنوں اس پر ایک پیارا سا واقعہ سناتی ہوں آپ کو. مدینے میں ایک مرتبہ ایک یہودی شخص جو کہ اسلام دشمنوں میں سے ایک تھا تو گرفتار کر کے لایا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی نگرانی میں اس شخص کو دیا کہ اس کو رکھا جائے. حالانکہ وہ اسلام کا دشمن تھا، کوئی محبت کوئی رغبت نہیں تھی اسلام سے اس کو. تو کیا کیا صحابہ نے اس کو بڑی اچھی طرح سے رکھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا اور اس کو کوئی چیز کی تکلیف نہ دی. حالانکہ پہلے کیسے ہوتا تھا، یہی اگر ان کے پاس کوئی دوسرا قیدی چلا جائے تو قیدیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی نا، ان کو مارنا، پیٹنا، تکلیف دینا. لیکن یہ پورا اپوزٹ اس آدمی کے نام کے ساتھ ہے. یہ واقعہ حدیث میں مجھے اتنا یاد نہیں ہے نام، اسی لیے واقعہ بتا حدیث ہے، واقعہ حسن ہے. تو میری بہنوں اس کے ساتھ رکھ کر اتنا اچھا سلوک کیا گیا. جب کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے اس کو آزاد کر دو. اس آدمی کو آزاد کر دیا گیا. وہ آدمی آزاد ہونے کے بعد سیدھا گیا، غسل کرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو آزاد کر دیا گیا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی خیر سے تو مجھے آزاد کر دیا گیا، لیکن اسلام کی محبت میں خیر بن چکا. اس نے اخلاق سے اتنا متاثر ہو چکا ہوں اللہ کا. اب مجھے کلمہ پڑھائیے، بتائیے مسلمان ہونے کے لیے کیا کریں. سبحان اللہ، یہ ہونا چاہیے نا میری بہنوں. لیکن آج کالجز میں ہمارے بچے مکس، یعنی کہ ہندوستان ہے اپنے پاس تو ہے نا، یہاں پر کو ایجوکیشن، ہر مذہب کا انسان ایک جگہ پڑھ رہے، یہ بھی ایسے بھی چلتا نا. لیکن ہماری لڑکیاں الٹا جا کے ان کے ساتھ ہی بڑے میں رہتے. الٹا آپ دیکھیں دعوت دو ان کو توحید کی، الٹا ان کے ساتھ انہوں برائیوں میں ہیں. ان سے پہلے انہوں جینس پینٹ ٹی شرٹ پہ لے کے نکل جا رہے ہیں، ان سے زیادہ انہیں پھر لے رہے ہیں جا جا کے، کسی کے بھی بھائی کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں. اب یہ کہاں ہمارے حسن اخلاق ان تک پہنچیں گے بتائیے. اچھائی چھوڑو اور اس طرح سے الحمدللہ ان کے دکھ درد میں ساتھ دینا، ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کی باتیں کرنا، تو کیا ہوگا وہ متاثر ہوں گے، اسلام کے قریب آئیں گے. اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور میری عزیز دینی بہنوں ان حسن اخلاق کے فائدے دیکھیے اب ہمارے لیے دنیا میں، کیونکہ اب اکثر یہ بھی بولتے کہ ارے بھائی یہ بات حق ہے، لیکن آج زمانہ ایسا ہے بہت اچھائی کرے بھی تو بھی نہ دنیا ہمارے ساتھ نقصان، یعنی کہ نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو میری عزیزوں اب اللہ نے اس کے جو فائدے رکھے ہیں، ہم کسی کی ضد میں اپنے اچھا آخرت کو اور دنیا کو کیسے نقصان دے رہے اچھے اخلاق کو چھوڑ کر، یہ آپ ایک مرتبہ توجہ دیں. احادیث میں فضیلتیں حسن اخلاق سن لیں. پہلی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مومن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے، یعنی کہ مومن بندہ تو سب سے پہلی شرط تو توحید ہے. توحید پہ آنے کے بعد جو بندہ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے، مرد ہو یا عورت، مومن میں دونوں آ گئے، مرد ہو یا عورت، اچھے اخلاق کے ذریعے سے فضیلت کیا پائیں گے دیکھیے، روزے دار اور شب بیداری کے شخص کے درجے کو پائیں گے. سبحان اللہ. حسن اخلاق کا درجہ کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ. روزے دار سے مراد رمضان کے روزے تو فرض ہے. ہم دیکھتے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ نفل روزے رکھ سکتے، لیکن بہت لوگ کیا ہے، ہم لوگ سوچ رہے ہیں نہیں رکھ سکتے. تو کثرت سے نفل روزے رکھنے والوں کی فضیلت اچھے اخلاق والوں کو مل رہی ہے. سبحان اللہ.
صرف اچھی اور نرم گفتگو کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، کتنا بڑا فائدہ ہے. آپ دیکھیے کثرت سے نفل روزے رکھنے کی فضیلت اللہ ان کو دے گی. سبحان اللہ. پھر دنیا میں بھی میری بہنوں ایسے انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، کوئی اچھی بات کرے الحمدللہ ہر کوئی عزت کرتے آپ کو. اور دوسری چیز کیا ہے، راتوں میں تہجد پڑھنے کی فضیلت ہے. ایسے بندے کو جس کے اخلاق پیارے ہوں گے، ماشاءاللہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور میری عزیز دینی بہنوں، حدیث نمبر 2، یہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھی سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. دوسری حدیث جس کو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، قیامت کے دن مومن جو ایمان والے بندے ہوں گے نا، ان کے میزان میں تو جو ہمارا اعمال کا وزن ہوگا، اس بات کے تو سب قائل ہیں نا، قیامت کے دن ہر ایک کے اعمال کا وزن ہونے والا ہے نا، ہم سب کے اعمال کا. تو جب مومنین کے اعمال کا وزن ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں توحید کے بعد سب سے زیادہ جس اعمال کا وزن ہوگا وہ بندے کے حسن اخلاق ہوں گے. سبحان اللہ. دیکھ رہے اچھے اخلاق معمولی چیز نہیں ہے میری بہنوں جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں اگر اس کی پرواہ نہیں کرتے. اچھے اخلاق بروز قیامت ہمارے اعمال کے پڑھنے میں سب سے زیادہ وزندار. سبحان اللہ. اور میری عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بد زبان اور بیہودہ گوئی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. جہاں اچھے زبان اور اچھے اخلاق کا یہ فائدہ بتایا گیا، وہیں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ بد زبانی کرنے والے اور بیہودہ گوئی کو تو اس میں گالی گلوچ سب آ جاتے یاد ہے. یہ سب بیہودگی کی علامتیں. کسی کو برے لقب دینا، جو کہ پروگرام کا ابتدا سورہ حجرات کی جن آیتوں کو ہم نے لیا ان میں آپ نے وہ مین پوائنٹ سنے. میں کہوں کہ شاید کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ان کو یہ آیتیں ذہن نشین ضرور کر لینی چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ ان برے اخلاق سے روک رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کسی کے تعلق سے برا سوچنا، بد زبانی کرنا، یہ تمام چیزیں، بیہودہ گوئی کرنا اور برے القاب دینا، یہ بھی زبانی ہے. نہیں لوگوں کو برے لقب دیتے، دیکھیے لوگ بولتے نہیں انہوں یعنی کہ انہوں کسی کی آنکھ چھوٹی ہے تو بولتے وہ کنڈی بازی ہے نا، وہ لنگڑے خالہ ہے نہیں، اس طرح سے اکثر القاب دیتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم کسی کو برے لقب مت دو اگر کسی کی زبان میں لکنت ہے. اچھا وہ حقلے ان کے نام سے پہلے لقب رہتا ہے نا، فراہم کے نام کے ساتھ بولتے، ابھی نام کو لگاتے ساتھ میں، جیسا کہ خان لگا رہے ہیں، محمد لگا رہے ہیں، بولے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، ایسے مت دو. کیا پتا اللہ کی نظر میں وہ تم سے اچھے ہیں. تم سمجھ رہے ہیں اب تم کو اللہ نے جسمانی طور پہ ظاہری طور پہ اچھا بنایا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اللہ کے محبوب ہوں گے. اسی لیے کسی کو بھی نام رکھنے سے پہلے سوچ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے اعلیٰ ہو. تو میری عزیزوں اسی لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا. تو ان تمام برے اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے اچھے اخلاق تمہارے میزان میں سب سے زیادہ وزن دیں گے. اور جو ہے برے اخلاق اور بد زبان انسان کو اللہ پسند نہیں کرتے. لیکن آج ماحول ہی ایسا ہو چکا میری بہنوں، معاشرے مسلمانوں کے صبح شام پانی اگر نل پہ اگر ان کا گھڑا پہلے ان کا بعد میں وہ جھگڑا خون ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر دو مسلمان لڑ رہے ہیں اور ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے تو افسوس نہیں، قاتل اور مقتول دونوں برابر ہے اس معاملے میں. ہم کیا بولیں گے میری بہنوں، مرنے والے کو ہم بولتے اللہ بیچارہ مر گیا، مارنے والے کو ظالم نے مار دیا، نالا ہے. لیکن اسلام ان پر افسوس نہیں کر رہا، دونوں کو برابری دی گئی. کیوں؟ کیونکہ جب بات حد سے بڑھنا بولے تو جھگڑا حد سے نکل جانا پڑتا. تو جب دیکھ رہے آگے والا جہالت کر رہا تو اسلام کی تعلیم ہے ایک مسلمان کو کہ وہاں سے ہٹ جاؤ. عزیزو یہ تو ہوئے معاشرے کی بات. تب آپ سوچئے جو ہمارے گھروں کا ماحول ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے ماحول جو خراب ہے، روز صبح شام گھروں سے جھگڑوں کی آواز، بچے بھی یہ چیزوں کو سیکھ کر باہر جا کے برائی کرتے ہیں. اور ہم یہ چیزوں کو مطلب گھروں کے ماحول کی وجہ سے کئی بچے بدزن ہو جا رہے ہیں، ان کی تربیت ان کے اخلاق خراب ہو جا رہے ہیں، ان کا دماغی توازن خراب ہو جا رہا ہے صبح شام. تو اگر یہ معاملہ ایسا ماحول ہوگا، کبھی شوہر کو غصہ آ گیا، بیوی ان کے آگے سے ہٹ جائیے، وہ کتنی دیر بولیں گے کہ انسان ہے، کبھی کبھار ہوگا نوک جھوک، اچھا برا تو ہوگا، لیکن اس کو بڑھوتی دینا نہیں ہے. اسلام میں یہ اخلاق کی تعلیم ہم کو دی گئی. اور اسی طرح کبھی یہ بولیں گے تو وہ خاموش ہو جائے. اب دیکھیں یہاں پر یہ معاملہ بھی نہیں ہوتا، کئی جگہ یہ بولتے کہ ارے بھائی میں خفاف ہوں،
کیا بیوی مجھ سے کچھ کہیں گی؟ تو ایک مرتبہ یہ واقعہ بھی سن لیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، کہ ایک مرتبہ ایک شخص آئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب امیر المومنین ہے، سچا واقعہ ہے میری بہنوں، آپ کی سیرت میں پڑھ کے دیکھیے، کسی کام سے یعنی کہ وہ ان کے گھر میں ذرا جھگڑے زیادہ ہو رہے تھے، تو انہوں بتانے کے لیے آ گئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جب پہنچے تو اندر سے ذرا کچھ آوازیں آئی، تو انہوں سن کے پلٹ کے جانے لگے. اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا وہ جا رہا ہے، تو اس کو آواز دی اور بلایا، پوچھا کیا بات تھی، کیوں آئے تھے؟ تو انہوں نے سلام علیکم کے بعد کہا کہ امیر المومنین آیا تو تھا لیکن اب جا رہا ہوں. بولا کیا بات ہے، کچھ خاص بات نہ ہو تو تم میرے ہاں تک تو نہیں آؤ گے؟ امیر المومنین کے پاس کوئی بھی آتے بولنے کے لیے؟ تو کہا کوئی تو بات ہوگی مجھے بتائیے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول امیر المومنین جانے بھی دیجیے. آپ نے ذرا گرمی سے کہا بتاؤ کیا بات ہے، کیوں آئے تھے آپ؟ کوئی بات تو ضرور ہوگی. تو اس نے کہا فوراً امیر المومنین گھر میں نا میری بیوی ذرا زیادہ ہی گرم مزاج ہو رہی ہے، وہی بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن اب چلے جا رہا ہوں خاموشی سے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کیونکہ تھوڑی آوازیں ان کے گھر سے بھی آ رہی تھی. اس وقت مکانات چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. تو میری بہن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے ذرا، اس سے کہا یہ بتا تو جب گھر میں تھک کر جاتا ہے باہر سے تو تجھے سکون دینے والا کھانا کون کھلاتی ہے؟ کہا میری بیوی. تیرا نام روشن ہو، تیری نسل کی پہچان ہو، تیرے لیے اولاد کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی پیدائش کا ذمہ کس نے، یعنی کہ اللہ نے کس کو دیا، کون نبھاتی ہے یہ چیزیں؟ کہا میری بیوی. تمہارے کپڑے دھونا، تمہاری بقیہ ذمہ داریاں پوری کرنا سب کون کرتی ہے؟ بولا میری بیوی. تو آپ نے فرمایا جب یہ سب تمہاری بیوی کر سکتی ہے تو ایک دو اگر باتیں تجھے کہتی ہے تو سہ نہیں سکتے، چلو جاؤ ایسے شکایت کیوں لائے؟ آپ نے ڈانٹ دیا. کہا کہ کبھی اگر وہ غصے میں کچھ کہہ دے تو تم بھی برداشت کر لو. سبحان اللہ، کیا پیارا دین ہے نا میری بہن. اگر اس طرح آج ہمارے گھروں کا ماحول ہوگا، اسی طرح اب دیکھیں وہ تو خوام ہے، مرد ہے، باہر سے آتے پریشان آتے، ڈیوٹی کر کے آتے. دیکھیں ہم گھر میں رہ رہے ہی اگر 2 سے 4 ذمہ داریاں بڑھ گئے تو چڑچڑے ہو جاتے. اب مرد باہر گئے بھائی کتنوں کے کون سے باتیں سن کے آ رہے، نہیں پتا کیا ہو رہا، رستے میں ٹریفک جام میں کیا ہوا، ٹائم پہ دوپہر کا کھانا ملا نہیں ملا، کام سے فرصت رہی نہیں رہی. اب یہ تمام تھکاوٹوں سے جب لوٹ کے آئے تو میری عزیزوں ہم اگر تھوڑا برداشت کر لیں تو کیا کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑے گا ہمارے اوپر؟ لیکن ہمارے گھر کا ماحول کتنا پیارا ہوگا، ہمارے صبر کا اجر یہ ملے گا کہ صبر والے اور ہمارا گھر پرسکون ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بیوی کی پہچان کیا بتائی؟ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے. ہاں خوش ہونا چاہیے، ویسے رہے تو اس طرح سے بیوی کو استقبال کرنا چاہیے. اور جب اگر کسی بات کا حکم دے تو پورا کرنا. اور فرمایا اگر وہ کئی سفر پر چلے جائے تو اپنی عزت کی حفاظت اس کرو، ہے نا، اپنے عزت کی حفاظت ایک خزانے کی طرح کرے. تو اور شوہر جس کو ناپسند کرے ان سے ملنا تمہارے لیے اجازت نہیں ہے غیر محرموں سے. تو میری عزیز ایسا ہی جیسے بہن بھائی سے بول دیے، بولے تمہارے چچیرے پھپھیرے ممیرے بھائیوں سے آپ پردہ کریے تو جھگڑے کرتے. دیکھو یہ چیز بھی کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ شوہر ٹھیکر کو نہیں لگے جھگڑا، شوہر بازار کو نہیں لگے جھگڑا، تو یہ کوئی جھگڑنے کی بات ہے؟ بالکل غلط. ہاں یہ تو غیر ضروری چیزیں ہیں اور یہ تو بالکل یعنی کہ پردے کے لیے کہنا تو ان کا حق ہے، اللہ کا حکم ہے. اگر وہ بول رہے تو جھگڑنے کی وجہ کیا ہوئی آپ کو؟ کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے حق ہے ہمارے لیے نا. خوش ہو جاؤ کہ آپ کو ایک ذمہ دار شوہر ملے، الحمدللہ. تو میری عزیزوں اسی لیے ان چیزوں کا احساس کریں اور جو ہے اپنے گھروں کو بہترین ماحول دیں، اپنے گھروں میں جو ہے اچھی گفتگو کریں، اچھی زبان سے بات کریں. اور چھوٹے بچوں کے آگے غیبت کرنا، برائیاں کرنا، چغلیاں کرنا، یعنی کہ ابو کے تعلق سے شکایت کرے، دادی کے تعلق سے شکایت کرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ رشتوں سے بددل ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام برے اخلاق ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور میری عزیز دینی بہنوں اور ایک حدیث جس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو محبوب لوگ ہوں گے اور ہم نشینی کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے. سبحان اللہ. امت کو خوشخبری دی جا رہی ہے. تو ہم سب کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس امتی کو محبوب رکھیں گے، جس امتی کو پسند کریں گے، وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا. اور فرمایا اور وہ میرے قریب بھی ہوگا. الحمدللہ. تو میری عزیزوں دیکھا کتنی بڑی برکت دنیا میں
کتنی بڑی برکت آخرت میں ہے، میدان حشر میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہوں گے وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور میری بہنوں اسی طرح آئیے اور ایک حدیث کے ساتھ میں کچھ مثالیں اس کے ساتھ اپنے عنوان کو تکمیل کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا فرماتے وہ اچھے اخلاق کی دعا ہوتی۔ تہجد کا وقت دعائے قبولیت کا وقت ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بہترین اخلاق والا دنیا میں کون ہے میری بہن؟ دیکھیے قرآن مجید میں، ایسے تو قرآن مجید نہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں تو اور بھی اچھا ہوگا کہ پورے کا پورا قرآن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر مبارک پر نازل فرمایا ہے نا، آپ ہی سے مخاطبت ہے۔ قرآن مجید میں آپ کے ذریعے سے اللہ نے پورا دین ہم کو سمجھایا، لیکن جس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تعریف فرمائی وہ کون سی ہوگی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، ایمان کس کی ہوں گی میری بہن؟ اچھے اخلاق۔ سبحان اللہ، سورہ خبر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پہ، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ مرتبے پہ۔ سبحان اللہ، باوجود اس کے آپ دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں، یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم سے ملے گی انشاءاللہ۔ ترجمہ ہے اے اللہ تو مجھے بہترین اخلاق کی توفیق سے نواز، یہ دعا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی بہترین کوئی نہیں جو مجھے اچھے اخلاق کی توفیق دے، اور برے اخلاق سے میری حفاظت فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو برے اخلاق سے مجھے بچا لے۔ اس دعا کا اہتمام آپ اس وقت کرتے جب قبولیت دعا کا وقت ہوتا۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، اب آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اخلاق کی بھلائی کہاں کہاں ہونا۔ ایک تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اپنے گھروں سے اس کی شروعات ہونی چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ترمذی کی حدیث ہے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اکمل المومنین ایمانو، تم میں کمپلیٹ ایمان والا مومن وہ ہے، مطلب یعنی مومن تو سبھی ہے لیکن مکمل ایمان کس کا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن خلقا خلقا و اختیارکم للنساء، تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر کوئی مومن ایمان والے تو ہے لیکن نماز روزہ زکوٰۃ ہے لیکن زبان کے اچھے نہیں ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، رشتوں کا احترام نہیں۔ اب دیکھیں جب رشتوں کا ہی نہیں رہا تو پڑوسی، دوست احباب یہ بولو ہی نہیں، اب ہر جگہ آپ کو ان سے جہالت ہی ملے گی۔ اور اگر کوئی ایسے ہے بھی جو دوستوں سے تو اچھے ہیں گھر والوں سے اچھے نہیں، ایسا انسان بھی اچھا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے بہترین اخلاق، کامل ایمان والے وہ ہے جو اچھے اخلاق والے ہیں، اور اچھے اخلاق والے وہ ہے جو اپنے بیویوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ تو کیونکہ گھر کی جو شروعات ہوتی ہے وہ بیوی شوہر سے ہوتی ہے، پھر ان دونوں کے بچے ہوتے ہیں تو یہ ماں باپ بنے، ان کی اولاد ہوئی، تو میری بہنوں پھر اس طرح سے ہم کسی کی اولاد ہوتے ہمارے ماں باپ رہتے۔ تو اس سے یاد رکھیے ایک دوسرے کے ساتھ، تو گھر والوں کے ساتھ اہم بات یہ کیا سمجھائی جا رہی؟ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے۔ اسی لیے میری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہے تھے، دو شخص بیٹھے تھے وہاں، ان میں سے ایک شخص نے کسی تیسرے شخص کے تعلق سے اس دوسرے شخص سے پوچھا کہ اس کے تعلق سے مجھے کچھ جاننا ہے، تو اس نے یا تو اس کی تعریف کی یا اس کے تعلق سے کچھ جو بھی اس نے پوچھا اس کے تعلق سے تو برا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، فرمایا تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ اچھا ہے، یا تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ برا ہے؟ کیا تم نے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سب بولتے وہ اچھے ہیں بول کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جب تم کسی کے تعلق سے کوئی رائے پیش کرو سب سے پہلے تم اس کے ساتھ وقت کو گزارو، یا تو تم ایک لمبا سفر کرے یا تم کئی سارا وقت گزارے، تو یہ وقت کا گزرنا کس کے ساتھ ہوتا؟ گھر والوں کے ساتھ رہتا، یاد رکھیے۔ اسی لیے اسلام کیا بتا رہا ہے؟ جو شخص اچھا ہے تو ہم میں بھی یاد رکھیے مخاطبت مردانہ انداز میں ہے، بلکہ یہ مت سوچو لیڈیز کے لیے دیں گے، ہم میں بھی اچھے کون ہیں؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ دیکھیے اب کیسا رہتا، پھپھیرے میرے چچیرے بیٹیوں بہنوں کے ساتھ، نندوں کے ساتھ، بھابھیوں کے ساتھ سب اچھے رہتے، خوش خوش بات کرتے، گھر میں لیکن ننند نوج کی نہیں بنتی، گھر میں جھگڑے، امی سے بدتمیزی، خالہ آئے تو خوش ہے، پڑوسیوں پسند آتے لیکن گھر والے پسند نہیں آتے، ہر بار دوسروں کی مثال دی جاتی۔
یہ حد یہاں ہے آج کل تو میرے الفاظ کی زیادتی کو اللہ معاف فرما دے، گرا مت لو میری بہنوں، شوہرہ بھی اپنے نئے بازو والوں کے پسند آ رہے ہیں، ہر بار تعریف ایسی رہتی، دیکھو ہماری بہن کے شوہر اتنے اچھے ہیں، بازو والے نہیں، تمہارے دوست کتنے اچھے ہیں بیچارے، اچھا وہ اپنے والے اچھے نہیں دکھ رہے آپ دیکھو، جب دیکھیں گے تو خامیاں نکالنے بیٹھ جائیں گے، تو معاذ اللہ کتنی بے خودہ غلط بات ہے میری بہن، ہم نہیں سمجھ رہے ہم کتنے بدترین اخلاق میں چلے جائیں، ہم کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، لیکن آج کا ماحول ایسے ہو رہا، انسان کی سوچ اور فطرتیں ایسی ہو رہی، اور وہ بھی ایک مسلمان کے لیے یہ بات بالکل صحیح ہے، اس چیزوں سے بچے، اسی لیے ہم میں اچھے کون ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، اسی لیے اپنے شوہر سے بھی بات چیت کریں تو اچھی کریں، لوگ اکثر کیا ہو گیا، جیسے میں نے کہا نا آج کل آدمیوں سے زیادہ عورتوں کی آواز ہے، شوہر سے بات کریں، ایک بولے دو بولے تیسرے کو جھڑکی دیا لیکن وہی اگر رانگ نمبر آیا آدھا گھنٹہ بات کر لیتے آرام کے ساتھ، پھر ڈائل ہوتے نظر آئے، ایسا ہی نہیں پڑ رہا گناہ زمین کے اوپر، گناہ ایسا ہی نہیں پڑ رہا میرے پہ، کیونکہ آج ہم کو کس سے کیسی بات کرنا پتا نہیں ہے، دودھ والے دہی والے ترکاری والے سے تو بھی اچھی بات کرتے، اپنے گھر میں شوہر اور بچوں اور گھر کے بزرگوں کے ساتھ ہماری بات تمیز سے نہیں رہتی، تو یہ بالکل صحیح اخلاق نہیں ہے یاد رکھیے، ہمیں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور جب ہم اچھے ہوں گے تو ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گے، خواتین اکثر کہتی ہیں کہ شادی ہو کے 1 سال 2 سال 3 سال میں ہم بیٹھتے ہیں، جب دیکھو تو ہوٹلوں میں رہتے ہیں، تو گھر میں آئے تو آپ کتنا وقت دے رہے ہیں اپنے شوہر کو، آپ کتنی بات چیت کر رہے ہیں، میری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ترین شخصیت تھے، وقت میں حکمران تھے آپ، ہے نا، پھر ازواج مطہرات فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بیٹھتے بات کرتے تو ایسا لگتا ہم ہی ان کے لیے زندگی میں سب کچھ ہے، تو پوری توجہ سے بات سنتے تھے گھر والوں کی بھی، آج ہمارے پاس تو ایسا ہو گیا میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا سیل دیکھ لے رہے ہیں ان کا سیل دیکھ لے رہے ہیں، دونوں اپنے اپنے سیل دیکھ لے رہے ہیں، ان کی بات اپنے دوست سہیلیوں سے کریں، اچھا وہی ٹائم ہے آپ استعمال بھی کریں، اگر شوہر آئے وہ چیز بازو رکھ دیجیے آپ اور اپنا پورا وقت دیجیے، تو وہ بھی کیا کریں گے، آنا پسند کریں گے، اب جب دیکھ لیے کہ وقت ہی نہیں مل رہا تو جب وقت مل رہا وہ چلے جا رہے ہیں، پھر اس بات سے ہم ناراض ہو رہے ہیں، تو دیکھا آج معاشرے کی جو پریشانیاں، جس چیز کی آج معاشرے کو ضرورت ہے میری بہنوں، دیکھیے اچھے اخلاق کی، ہم ایک دوسرے کو سمجھے، اپنے گھروں کو سمجھے، بچوں کو وقت دینے بیزار ہے مائیں، اسکول سے آگے بھی تو ٹیوشن تلاش کرتے، ٹیوشن سے آؤ کھلاؤ سلا دو، ایک دن کی چھٹی ہے وہ تو سر پکڑ لیتے، اماں 4 دن کی چھٹیاں آ رہی کہتے جی اب پیسہ لینا کہ کیا کرنا، یہ بلاؤں کو ہم لوگ اولاد بیزار، ہمارے پہلو میں ان کو تھوڑی بھی جگہ نہیں ہے، ایک 15 منٹ ان کے لیے ہم روز نہیں نکالیں گے، پھر چاہیں گے کہ انہوں ہمارے فرما بردار ملے، وہ محبت، اسی طرح مائیں بچے بھی والدین سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، دور، ایک وقت ہم دور رہے میری بہنوں، ابھی عقل آنے تک ہمارے سے اتنے دور ہو گئے، جب ہم چاہ رہے کہ یہ وقت دے تو ان کو تو ہماری اہمیت ہی نہیں رہی، کیونکہ ہم نے کبھی وقت گزارا ہی نہیں ان کے ساتھ، دیکھیے اسی لیے اپنے بچوں کے ساتھ آج وقت گزاریے، کل یہ ہمارے ساتھ وقت گزاریں گے، اور بڑے ہیں بچے ہیں ان کی بات کو سننے کی عادت ڈالیے، آج یہ چیزوں کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے، صبر و تحمل کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہوگا تو یہ دیکھیے یہ چیزیں ہم کو ان کے دوستوں سے ڈسکس کرنا نہیں پڑے گا، لیکن آج ماحول کیسا ہو گیا، بچپنے سے بچے کچھ بولنے کے لیے قریب آتے، ہم بولتے چلو اسکول کو تیار ہو جاؤ، چلو کھانا کھا لیے نا نکلو، کیا سر میں درد کر رہی تھی، میرے بھی سیریل دیکھنے کا ٹائم ہے، جاؤ میں پکوان کر رہی ہوں، آئے بولے چلو اب سو جاؤ اس طرح میں خاموشی سے، کبھی وہ لوگ کچھ بولنا چاہ رہے لیکن بول نہیں سکتے، میری بہنوں میں دھیرے دھیرے کیا ہوا، دوستوں کے اتحادی ہو گئے کہ زندگی میں ایک وقت آنے کے بعد ہم کو ان کے دوستوں سے ان کی باتیں سننا پڑتی، کچھ پریشانی بھی آ جا رہی تو وہ بتا رہے کہ معاملہ ایسا تھا بعد میں یہ سب ہوا، آپ کے بچے ہمارے سے ڈسکس کرتے تھے، جب ہم سر پکڑ کے روتے بولتے یہ کیا ہو گیا کہ میں کیا کمی کری تھی، وہ تو مکمل زیرو، کیونکہ آج کی مشغول مائیں تو اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دے رہی میری بھی، اس طرح یاد رکھے اپنے گھروں کو وقت دینا، پہلے کیا ہے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں، جبکہ آپ اتنے مصروف ترین شخصیت تھے لیکن آپ کا معمول کبھی پڑھ کر دیکھیے کیسا آپ کا معمول تھا، بعد نماز اثر 9 ازواج مطہرات آپ کی زندگی میں صاحب حیات ہے، تو 9 سے مراد یہ مت سمجھو باجی 11 کو 9 بنائے بول کے، کیونکہ دونوں کا تو انتقال ہو چکا تھا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی جو 9 ازواج مطہرات ہیں تمام کے ہاں بعد نماز ایسا برابر باجی سے ملاقات ہوتی، خیریت کے لیے، دیکھیں آج ایک رکھ کے بھی کئی جگہ مردانہ بھی، کیونکہ اب محفل ان کی نہیں، ان کی مثالیں دے تو ہم آپ کو سمجھتے بھی کہاں آئیں گا، یعنی کہ الٹا ایسا ان کا گھر کو جا کے جھگڑے،
اللہ ہم کو ہدایت دے، لیکن ایسا ان کو بھی ماحول ملے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے. اسی لیے مردوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، خواتین کو بھی. آپ برابر دیکھو بات، ایک بیوی ہے بھائی، 15 منٹ ٹائم نہیں دیتے لوگ. اگر آپ بیوی اگر کسی دن بولیں گے بھی کہ آدھی آپ سے صحیح بات تک نہیں کرتے، کھا لیے سو گئے ایسا دکھ رہا، آپ ہوٹل کو آ کے کھایا جاتا، ایسا برس جاتے کس کے لیے کما رہا ہوں، آپ کے لیے بچوں کے لیے کما رہا ہوں، اچھی زندگی دے رہے نا آپ کو، بس ہے کیا بات کریں گے ابھی آپ سے، ہو گیا کیا نئی دلہن ہے آپ. زندگی کے آخری سانس تک میری بہن، حتیٰ کہ مرد الموت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ایک بیوی کے پاس باری سے رہنے گے. روز پوچھتے ہیں کل کس کی باری ہے، لیکن کھل کے نہیں کہتے کہ مجھے عائشہ کے گھر لے چلو. آج اگر معاشرے میں مرد اس چیز کو جان لے تو مسائل ہی ختم ہو گئے. رشتے دار شادی شدہ زندگیوں کے جو پرابلمس، گھروں میں تو گھر ہمارے جنت بن جائیں گے جب اسلام کو سمجھ کر، جیسے آج ہم لوگ نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ سمجھ رہے، دین توحید کا، اسی طرح اخلاق کا طریقہ بھی جس دن ہم کیسے اپنے گھروں کو لے کے چلنا. اسی لیے میری بہنوں یہ میں ضرور کہوں گی کہ آپ اور مجھ کو چاہیے کہ عزم کر لو اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں کے ماحول کو سدھارنے کا. اپنے بچوں کو خود سلام کرو. سب سے بڑی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کرو کہ سلامتی میں رہو گے بولے. اور سلام زیادہ اس لیے کرنا کیونکہ پریشانیاں دور ہوتے ہوئے ایک دعا ہے اللہ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس سے ہم دعا دے رہے، ایک دوسرے کو جتنا دعا دیں گے، فرمایا اتنا سلام کرو کہ کثرت سے سلامتی میں آ جاؤ تم بولے. تو یہ چیز سب سے پہلے اپنے گھروں میں کرنا. ہم ماحول بناؤ، صبح اٹھ کے بچے جب تک عادی نہ ہوئے خود بچوں کو سلام کریے، السلام علیکم، لیکن صحیح طریقے سے. السلام علیکم، علیکم شالیکم. پہلے پریشانیاں کم ہیں، اوپر سے برباد ہو جاؤ، مر جاؤ، حالات یعنی کہ سب پورے بدوائیں دیتے جاؤ، تو فائدہ کیا ہوا بتائیے. السلام علیکم. دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں، گھر والوں کو سلام نہیں کرتے، امی کو سلام کر رہے نہیں کرے، خالہ امی آئے تو سلام کرتے، بازو والے آنٹی کو سلام نہیں کرتے، آنٹی کے آنٹی آئے تو السلام علیکم ہوتے. جبکہ لیلداری حق پڑوسی کا بھی حق ہے. روز دیکھنے والوں کی ہمیں قدر نہیں رہتی، لیکن یاد رکھیں جس کے ساتھ آپ جی رہے، جو آپ کی زندگی کے دکھ سکھ کے ساتھی ہے، وہ سلامت تو آپ سلامت. تو سب سے پہلے سلام کن کو کرنا؟ اپنے شوہر کو. کتنے ایسے بیویاں ہوں گے جو روز اپنے شوہر کو سلام کر لیتے؟ دیکھا مل لینا پڑنا ہاتھ آپ کو. سلامتی کے لیے تو سبھی دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے کو میرے دل میں میرے شوہر کو میرے کو محبت ڈال دل میں، لیکن سلام کر لینا مطلب سوچتے انہوں کرتے نا ہم کرتے سلام، ہائے ہم لوگ فون پہ بات ہو رہا ہے. تو دیکھا اسی لیے ان کو سلام کریے. پھر بچوں کو سلام کریے، بچوں کو بھی عادی بنائیے کہ ڈیلی ان کو وہ سلام کرے. دیکھو گھر سے آگے پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ دعا گھر میں رحمت بن کے برسے گی اور گھر میں خود بخود ہمارے برکتیں آنے لگیں گی. اور اسی طرح اڑوس پڑوس کے ساتھ لیلداری ہم تو پڑوسیوں کا بھی حق ہے الحمدللہ ہمارے پاس. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پڑوسیوں سے تو بات بھی نہیں کرتے، صحیح دیکھ کر بھی منہ پھیر لیتے. آج گھر ہے مسلمانوں کے، لیکن پڑوسی ایسے ہو گئے ایک بلڈنگ میں 10 فیملیز رہ رہی، لیکن جنازے میں 4 عورتیں نہیں آتی. اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہو، شادی میں بھی ملے وقت جب رکھا گیا تھا آ کے بولتے آپ کے 3rd فلور والی ہوں. دیکھا آپ خالی چلے گئے، رات کو جو مل جائیں گے. پیدا کیا ہوا بتائیے میری بہنوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت نہیں دی، نہ اسلام ہم کو ایسی تربیت دیتا، بلکہ ہم پر جو ایک دوسرے کے حقوق ہے، ایک دوسرے کو دکھ سکھ کو سمجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یعنی کہ بہتر بتایا ہے اس شخص سے جو لوگوں سے ملاقات نہیں کرتی، کسی سے بات نہیں کرتے. بہت سارے لوگ رہتے دیکھیے، نہیں ماں میں اچھی، میرا گھر اچھا، میرے بچے اچھے، دنیا کا اپنے کو نقل جی بھائی بلڈنگ میں ہے، بازو بازو ہے، لیکن ابھی جانتا ہوں دنیا والے ہمیں ضرورت ہے، میں بات نہیں کرتی، کسی سے بھی آپ کو نہیں معلوم، میں پہچانتی بھائی. ایسا سمجھتے کہ وہ ایک گری ہوئی حرکت ہے کسی سے سلام کرنا، کسی کو بات کرنا، کسی کی خیر خواہی کرنا، نہیں بلکہ یہ اچھی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ہے وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کی تکلیف ان کو ان سے بات چیت کرتے، ان کے دکھ سکھ کو سنتے، ان کی تکلیفوں کو بانٹتے. کبھی اس معاملے میں ان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی کسی سے دکھ لیتے ہیں، پھر اس پر صبر کرتے ہیں. یہ بندہ اچھا ہے بنسبت اس کے جو لوگوں سے کٹے کٹے جیتے ہیں. اللہ ہم کو پیدا ہی دنیا کے لیے کرے. ایک اچھا انسان اگر اچھائی کو آگے پھیلائیں گے تو نہ دنیا میں اچھائی کیا ہے لوگوں کو پتہ چلے گی. تو ہم کو آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی کریں الحمدللہ. اسی لیے پڑوسیوں کو بھی سلام کرنے کی عادت ڈالیے. پڑوس سلامت تو آپ بھی سلامت. پھر یہاں تک کہ اسلام نے اخلاق کی ہمیں وہ اہمیت دی ہے، جانوروں سے بھی ہمدردی کرے تو نیکی ہے. جیسے بنی اسرائیل کی 2 خواتین کے واقعے سناتی میں آپ کو. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک صحیح واقعہ ہے.
मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल की एक खातून थी जिसने एक बिल्ली पाली थी। जानवर में ज्यादती भी करे तो देखिए सजा कैसी। फरमाया उसने बिल्ली पाली थी क्योंकि बिल्ली पसंद थी उसको। उसने बिल्ली पाली, उसको बांध के रखती थी, ना तो उसे पेट भर खिलाती थी कि वो जो है यानी कि पॉटी वगैरह गंदगी कर देगी घर में, और ना तो उसे खोल देती थी कि बाहर खा पी कर वो गंदगी बाहर करके घर में सुकून से आ जाएगा। उससे मोहब्बत करती थी लेकिन उसके ऊपर ज्यादती उसे खाने को और पीने को न देती थी। तो बिल्ली भूखी रह के तड़प 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 के मर गई। तो इसकी सजा में वो औरत जहन्नम में जाएगी। हालांकि अच्छी खातून थी, लेकिन उस बिल्ली पे जुल्म करने की वजह से वो दोज़ख में जाएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और वाक़या बताया, ये भी हदीस हसन है मेरी बहनों, कि एक बनी इसराइल की एक जानी औरत थी। एक मर्तबा रास्ते से जा रही थी, देखा कि वहां पर एक कुत्ता तड़प रहा था पानी की प्यास से। उसके यहाँ भी कोई जरिया नहीं था, तो उसने अपना मोजा भिगाया और ले जाकर उस कुत्ते को पानी पिलाया। इसकी वजह से वो औरत जन्नत में जाएगी। देखा इसकी प्यास बुझाने के, तो देखा खैर हमदर्दी, जानवरों के साथ उसने सुलूक भी हमारे लिए इतना बड़ा, इतना आला मकाम है, तो इंसानों के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसने सुलूक का सवाल आएगा, नहीं तो सवाल कहाँ से आएगा। तो लिहाजा मेरी बहनों, हमारे अच्छे अखलाक तो हमको हैवानों से भी हमदर्दी करके नेकियां दिलाते हैं, लेकिन आज हम अपनों से कटे हैं, रिश्तेदारियों से दूर है, एक दूसरे से यानी कि दूर दूर जी रहे हैं। ना तो बातचीत के अखलाक है, ना इबादत के यानी कि मामलात में दुरुस्तगी है। हालांकि आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हर पहलू से आप लेकर देखिए, आपके इतने प्यारे अखलाक थे। इसी प्यारे अखलाक का नतीजा साहबा की जिंदगी में एक से एक अच्छे वाक़यात मिलते हैं। नमाज रोजा हज ज़कात नहीं छूटते थे वो हमारी तरह हर मामले में। जैसे एक मरतबा मदीने में एक आदमी आए कुछ तिजारत के लिए, कुछ खरीदने के लिए। बाजार में कई सारी दुकानें होती है, अपन भी देखते ना, अब कई बाजार में चले जाओ, कपड़ों की दुकानें आमने सामने रहते, किराने की दुकानें बाजू बाजू रहते। तो ऐसे ही आमने सामने कई दुकानें थी। तो एक आदमी आया कि बाहर से कुछ खरीदने के लिए, तो एक मुसलमान साहबी की दुकान पर गया। तो उस साहबी के यहाँ, हालांकि वो आदमी तो खरीदने आया था, सब चीजें मौजूद थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा उससे, सामने वाले की दुकान पर जाकर खरीद ले। इन्होंने नहीं दिया उसको कुछ भी, बोले तुम वहां जा, उसके यहाँ से जाकर खरीद, क्योंकि सुबह से उसके यहाँ कोई ग्राहक नहीं आया। तो ये आदमी सीधा सामने वाली दुकान पे गए। और वो दुकान किसकी थी पता है आपको? एक यहूदी की दुकान। ये थे सहाबा, एक यहूदी की दुकान थी। वो उसके पास गए तो उस यहूदी ने पहले कहा, जबकि मेरे दुकान पे तू जो जाके ना बोले ये होना ये होना ये होना, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तू जो लेना चाहता है वो सब तो उस बंदे के पास भी था, फिर उसने क्या ऐसा कह दिया कि तू मेरे यहाँ आ गया? तो उसने कहा कि उस बंदे ने कहा कि सुबह से मेरे सामने वाली दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आया, हालांकि उसके भी बीवी बच्चे हैं, तो जरूरत माल की उसको भी है, जा तू कुछ उसके यहाँ से खरीद ले। तो इसलिए उसने मुझे तेरे पास भेज दिया। तो मेरी बहनों देखा, ये चीज उस यहूदी को इस्लाम की तरफ लाई। सुभान अल्लाह। तो बताइए ये कैसे थे? आज हम लोग बहन भाई प्रॉपर्टियों को लड़ ले रहे हैं, एक दूसरे के दिल में खुलूस नहीं है, एक दूसरे का खा जाने के चक्कर में है। आप देखिए मियाँ महर देने से कराते थे, यानी कि बीवियां ये शोहरों की जेबों से चुराती है। कैसे कैसे मामला चल रहे हैं हमारे पास जिंदगी में, आप देखिए, है ना। जरा हमारा इख्तियार अच्छा है, बाजू वाले की जमीन पे कब्जा कर लिया, है ना। ऐसे कई सारी चीजें, अल्लाह हिदायत दे हमको। बातिल तरीके से लेन देन के मामला, एक दूसरे पे ज्यादती। आज बेटियां बहुएं जला के मार दी जाती है, कभी सासों को ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता। ये क्या चल रहे हैं अखलाक हमारे? क्या माशरे को देखने से लगता नहीं मेरी बहनों मुसलमान हम में आज इस्लाम में पूरे नहीं है? और अल्लाह का क्या फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यह अधूरा ईमान हमको अल्लाह के यहाँ कामयाबी न देगा। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, बस अल्लाह ताला से इस आखिरी कलिमात के साथ मैं अपने उन्वान को तस्वीर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा इहदिनल अहसनल अखलाक। अल्लाह ताला हमारे दिलों को हिदायत दे, अखलाक हुस्ना की। हमारे अंदर जो कमी है तरबियत की, इसको पूरा फरमा दे या अल्लाह। हमारे बातचीत के अंदाज को दुरुस्त फरमा, हमारे रहने सहने के अंदाज को दुरुस्त फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे घरों के माहौल को दुरुस्त फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मियाँ बीवियों में एक दूसरे की मोहब्बत उल्फत अता फरमा दे या अल्लाह ताला। जो खैर शादीशुदा लड़कियां उनके लिए मुनासिब रिश्तों का इंतजाम फरमा या अल्लाह। जो बेटियां हैं, जो औलाद है, उनको वालिदैन का दिल का सुकून, आंखों की ठंडी बना। अपने वालिदैन से उसके सुलूक करने वाले, उनसे दिलचस्पी से बात करने वाले, उनकी खिदमत करने वाले। और अल्लाह ताला इन ये जो आज मुसलमानों में जो माहौल में खराबी, ना इत्तेफाकियाँ,
اور یہ بزرگوں سے دوری، یہ طرح طرح کے بھید بھاؤ رشتوں کے جو چل رہے ہیں اللہ اس کو دور کر کے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ دینے والے، آپ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور خیر اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین یا رب۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ چلیے تو الحمدللہ